بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہونے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ شفا عطا کر دیتا تھا، اللہ نے انہیں یہ معجزات عطا کیے تھے، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا فرمایا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ باتیں کہی تو نجران کے پادری اور عیسائی کہنے لگے کہ آپ کا عقیدہ بھی تو ہمارے جیسا ہے، آپ بھی تو حضرت عیسیٰ کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا ہم مانتے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کا دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا باپ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں، آپ بھی مان جائیں کہ ان کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا باپ ہے۔ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات سنی نا تو جلال کے اندر آ گئے، آپ فرمانے لگے تم مناظرہ کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو پھر سنو، تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہو تو تمہارا حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں تو اللہ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، اور حضرت حوا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ انہیں تو اللہ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا تھا۔ تو نجران کے عیسائی اور پادریوں نے جب یہ بات سنی نا تو انہیں اور کوئی بات نہ آئی، اور آتی بھی کیسے کہ سامنے اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا تھا جسے رب نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ نجران کے عیسائی اور پادری کہنے لگے مناظرہ ختم کرتے ہیں، ہم یہ جو ہے نا وہ بات رکھتے ہیں، طے پاتے ہیں کہ آپ بھی اپنے خاندان والوں کو لے آنا، ہم بھی اپنے خاندان والوں کو لے آئیں گے، اور پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں نا چادر اوڑھ کے دعا کر لیں گے۔ جو سچا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، جو سچا ہوا، جو حق پہ ہوا وہ بچ جائے گا، اور جو حق پہ نہ ہوا اللہ کی لعنت اس بندے پہ ہوگی اور اس بندے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تم دعا کی بات کرتے ہو مجھے منظور ہے، لے آنا اپنے خاندان والوں کو، میں بھی اپنے خاندان والوں کو لے آؤں گا۔ جگہ مقرر ہوئی، طے پایا، اتنی دیر میں نجران کے عیسائی ابھی بیٹھے ہوئے تھے، نجران کے پادری ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یا رسول اللہ کا قرآن آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ نجران کے پادریوں سے ارشاد فرما دے اگر تم چاہتے ہو نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خاندان والوں کو لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں، اور جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وہ غرق ہو جائے گا، تو پھر میری بات سنو۔ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا، تم اپنے بیٹے لے آنا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتیں لے کے آ جاؤں گا، تم اپنی عورتیں لے کے آ جانا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جانیں لے کے آؤں گا، تم اپنی جانوں کو لے کے آ جانا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، جو سچا ہوگا اللہ اس حق کی راہ دکھا دے گا۔ نجران کے عیسائی اس بات پہ متفق ہو گئے، کہنے لگے ہمیں منظور ہے، ہم اپنے خاندان والوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنے خاندان والوں کو لے آنا۔
میرے مصطفیٰ اٹھتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں سیدہ فاطمہ سے فرمانے لگے اے میری بیٹی فاطمہ است حسین کہاں ہے؟ است حسین عرض کرنے لگے اے نانا جان ہم حاضر ہیں۔ است حسین تیار ہوئے، جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ بتاؤ علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ جناب علی المرتضیٰ تشریف لائے، آگے عرض کیا رسول اللہ میں بھی حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ میرے بیٹے حسن حسین ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ میری لخت جگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور میری جان علی المرتضیٰ کے اندر بستی ہے، میری جان علی المرتضیٰ میں بستی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا، میرے مصطفیٰ نے اپنی آل اولاد اپنی اہل بیت اطہار کو ساتھ لیا، ایک کملی کالی کملی کی چادر ان کے اوپر اوڑی، حسن حسین کو اپنی گودی کے اندر اٹھایا، سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کے پیچھے چلنے لگی، حسن حسین مصطفیٰ کی گودی کے اندر ہے، جناب علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ آل محمد کا گرانا جا رہا ہے، یہ رب کے محبوب مصطفیٰ کا گرانا جا رہا ہے، کہ جن کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن کی شانیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، جن کی عظمتیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، یہ وہ گرانا جا رہا ہے، یہ آل محمد کا گرانا جا رہا ہے۔ جب طے ہوا، جب وہاں پہ پہنچے جو جگہ مقرر ہوئی تھی، جب وہاں پہ پہنچے نجران کے عیسائی بھی اپنے خاندان والوں کو لے کے آئے، ان کے پادری بھی آئے، وہ اپنے پادریوں کو بھی لے کے آئے، اپنے بچوں کو لے کے آئے، اپنی عورتوں کو لے کے آئے۔ میرے مصطفیٰ کا یہ پنجتن پاک والا گرانا جب ان کے وہاں پہ پہنچا جو جگہ مقرر تھی، جب وہاں پہ پہنچا میرے مصطفیٰ نے کالی کملی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے چلو ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، اس میں اللہ کی لعنت ہوگی۔ نجران کے عیسائیوں میں سے ایک پادری بولا جو سب سے بڑا پادری تھا، وہ بول کے کہنے لگا اور میرے ساتھیوں اور نجران کے پادریوں اور نجران کے عیسائیوں، اللہ کی عزت کی قسم میں اہل بیت کے اس گرانے کے اندر ان دو بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ کبھی بھی ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ بات ترک کر کے مناظرہ چھوڑ کے واپس چلے جاؤ۔ وہیں پہ کچھ نجران کے عیسائی اسلام قبول کر کے مصطفیٰ کے ساتھ گر گئے اور کچھ وہاں سے مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہ بھاگتے بھی کیوں نہ کیونکہ آل محمد جو مصطفیٰ کے ساتھ تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ مصطفیٰ جو ان لوگوں کو لے کے آگے ہے جن کے تذکرے اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، جن کی شانیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ حسن حسین میرے جنتی نوجوانوں کے سردار